السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں جو پورے سال کسی اور مہینے میں نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ عام دنوں میں انسان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے، اور وہ گناہوں سے اس طرح نہیں بچ پاتا جس طرح کی بچنے کا حق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابھی ایمان ویسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، لیکن روزوں میں ایسا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کے شعور میں ہر وقت اللہ کی موجودگی کا احساس رہتا ہے۔ شدید بھوک لگی ہے، پیاس بھی ہے اور تنہائی بھی ہے اور ساری نعمتیں موجود ہیں، پھر بھی وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، کیونکہ ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی احساس ہمیں متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں ہر وقت اللہ کا ڈر رہتا ہے، ان کا طرز عمل بھی بدل جاتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں رہتے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ شیطان انسان کے دل پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور جب انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان بندھ گیا۔ پھر اس کے باوجود بھی گناہ ہو رہے ہیں کیونکہ نفس ابھی موجود ہے۔ شیطان نے جب انکار سجدہ کیا تو پھر شیطان کو کس نے بہکایا؟ وہ نفس تھا جس نے عزازیل کو شیطان بنایا۔ تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ تو رمضان میں شیطان تو قید ہو گیا، لیکن اب ہمیں نفس کو قابو کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کی زیادہ آفتیں، زیادہ گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہیں اور پارسائی کے ہیں۔ تو زبان کو قابو کرنا، حرام دیکھنے سے رکنا، حرام سننے سے رکنا اور حرام کاموں سے اپنی حفاظت کرنا، روزے رکھنا اور اللہ کا ذکر کرنا انسان کو رب تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کتنا وقت ہمارے پاس ہے۔ رمضان تو اللہ کا مہمان ہے جو ہمیں بخشوانے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کی نعمت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم جیسے گناہگار بندے بھی اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرا لیں۔ اس ماہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیاں دیا جاتا ہے اور نفل نیکیوں کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں اور بے شمار رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں موبائل، ٹی وی یا کسی اور طریقے سے وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں۔ نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ اور خیرات اور نیک کاموں میں خوب خرچ کریں اور گناہوں کے کاموں سے دور رہیں، کیونکہ جس طرح اس حرمت والے مہینے میں نیکیوں کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی نحوست بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے گناہ کے کاموں سے اپنے روزے کو خراب نہ کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت اللہ کریم بے شمار لوگوں کو معافی عطا فرماتا ہے، اس لیے افطار کے آخری لمحے میں سب کام چھوڑ کر
دل کی حاضری کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت مانگنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اکیلے ایک روزہ رکھ سکتے ہو لیکن ثواب 70 کا بھی حاصل کر سکتے ہو۔ پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم نے اپنی کھجوروں سے دوسروں کو افطار کرایا تو ان کے روزے کے برابر ثواب اللہ تمہیں عطا کرے گا، ان کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اگر کسی مجبوری، معذوری، بیماری یا بوڑھے لوگ جن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اگر رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکے تو ہر ایک روزے کے بدلے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں، پھر جب عذر باقی نہ رہے تو بعد میں یہ چھوٹے ہوئے روزے رکھ کر پورے کر لیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھے، عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس مہینے کی ایک نعمت شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے شب قدر پائی اور اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ حدیث قدسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ روزے کا اجر اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ جب عطا کرے گا تو کتنا عطا کرے گا یہ کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اتنا دے گا کہ انسان خوش ہو جائے گا اور کہے گا، اے میرے مولا یہ تو میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مغفرت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی مزید ایمان افروز مضامین کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک و شیئر کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔